معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، خصوصاً پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت پیر سید اجمل حسین مبشر حمدانی زیدہ مجدہ اطال اللہ بطول حیاتہ، اور صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی سید علی جواد شاہ حمدانی زیدہ مجدہ، اور برادر مکرم پیر سید عمر فواد شاہ حمدانی، اور تمام مشائخ اعظام جن کے نام سے میں واقف نہیں، اور تمام علماء کرام، ہم سب ہمارے سروں کا تاج، اور ہم سب کا مختصر تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اور نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ سکاڑیاں تے نہ سکاڑیاں گلن کرتے نہ شبم نہ شب پرستم، نہ سکاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلن کرتے ہیں، اسی چمک جو ہے محبوب دے غلامہ تے گلن میں چمک دی، اور اسی کائنات میں جسنوں بھی منیا ہو حضور دی وجہ نال، جس طرح بھی اسی کوئی تعارف منیا، ذات منی، جس دے پیچھے چلے ہیں، جس دے پیچھے ہاتھ سان کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ حضور دی وجہ نال، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ہمارے پاس کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم منہ چھپا کر بات کریں، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے جس کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور جو حضور کے در پر آ گیا، جب مالکوں نے قبول کر لیا، پھر ہم نے سر جھکا دیا، اور ہم نے یہ تفریق کی نہیں، یہ تو بیٹھ کر لوگوں نے تفریق کی نا کہ یہ گھر والے ہیں، یہ گھر والے ہیں، ہم کہتے ہیں در والوں کی قسمت اچھی، حضور گھر والے مل گئے، اور جناب یہ حسن و حسین کی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے، بس ہماری بات تو حضور تک ہے، اور ہم ہوتے کون ہیں کہ جو ترازو میں کون ہے کہ کون وہ کون ہے، ہم نے تو حضور کے پیچھے مانا ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بعد میں آ کر جناب تگڑی تول لگایا ہے نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں تگڑی تول، یہ بعد میں لگایا گیا ہے کہ جناب کون کون، یہ تو ان کی شان کا کون بات کر سکتا ہے، ان کے اوپر کون بات کر سکتا ہے، حضرت امام حسین امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام جب چلنے لگے نا عراق کی جانب، اور امام علی مقام نے حج موقوف کیا ہے، تاریخ کے مطابق امام علی مقام نے 24، 25 یا 26 حج کی ہے، مختلف روایتیں ہیں، تقریباً 25 سے 26 حج، اگر 25واں حج ہے تو پھر 26واں موقوف کیا ہے، اگر 24واں حج ہے تو 25واں موقوف کیا ہے، اور اگر 26واں ہے تو 27واں موقوف کیا ہے، اور امام حسین نے پیدل حج کی ہے، امام حسین نے اس وقت حج کی ہے جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر جناب ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین نے اس وقت حج کیے جب فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین نے حج اس وقت کیے جب جناب عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسین نے اس وقت حج کیے جب مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب حضور کے دین کا باغی تخت پر آ گیا تو فرمایا اب حج نہیں، اب حج نہیں، اب جناب فرمایا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسول، حج کی ہوئی نیت آئے ہوئے حج کو موقوف کیا، اور 8 ذی الحجہ کو امام حسین کربلا کی طرف چلے، اور ایک بات کہتا ہے بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میرا، حضرت امام علی مقام جب چلنے لگے نا عراق کی جانب تو جناب عبداللہ بن عمر آ گئے، اور حسین ہے کیوں، جناب عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد سب میں تبدیلی آئی، ایک ابن عمر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں خواتین مسجد میں آتی تھی، اور حضور کی ظاہری حیات میں مسجد نبی کے 2 دروازے تھے،
اور ایک سے مرد داخل ہوتے تھے اور ایک سے خواتین داخل ہوتی تھی. میں تعارف کرانے لگا جناب ابن عمر کا، جناب عبداللہ بن عمر کا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی. تو جناب عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے جہاں سے خواتین داخل ہوتی تھی. کسی نے پوچھا کہ اے ابن عمر آپ اس دروازے سے اندر کیوں نہیں آتے جہاں آپ کو خواتین وہاں سے نہیں آتی ہیں؟ فرمایا حضور نے فرمایا تھا اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، بے شک خواتین نہیں آتی، ابن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہونا. یہ جناب عبداللہ بن عمر ہے، میں نے تعارف کروایا ہے. لیکن جب حضرت امام حسین راگ جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے امام حسین کے گھٹنے پکڑ لی، کہا جناب امام میں آپ کو عراق نہیں جانے دیتا. کافی ساری طویل گفتگو ہے. امام حسین نے پوچھا بتاؤ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا. پوچھا میں حق پر نہیں ہوں؟ کہا امام نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ حق پر ہیں، آپ حق پر جانے میں ہر لحاظ سے حق پر ہیں. فرمایا پھر تم مجھے عراق جانے سے کیوں روکتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا عرض کی کہ اے امام اس لیے روکتا ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. فرمایا ابن عمر حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لائے. ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں. امام علی مقام بیک وقت 3 آستانوں پہ سجادہ نشین ہے. بیک وقت بیت المقدس بھی فتح ہو چکا تھا، مدینہ پاک بھی اور مکہ پاک بھی. حسین سے بڑا تو پیر کوئی نہیں، نہ قیامت تک پیدا ہوگا. سردار نتاز دست یزید امام علی مقام. اور پھر آگے چلتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام صاحب کا کربلا جانا ایسے نہیں ہے. امام صاحب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہونا ہے، ساری چیزیں موجود تھی. انہیں پتا تھا کہ کوفیوں نے پہلے جناب مولا کائنات کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا کیا. اور اس گھر کے بارے میں کوئی بات کرے، اس گھر کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی جب صلح ہوئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ لاکھوں روپیہ خراج لے کر، سونے اور چاندی لے کر نا حضرت امام حسن کے پاس آئے. اور جب امام حسن کو وہ لاکھوں روپے اور پیسے اور سونے چاندی دیے نا تو کہنے لگے، اپنے دل میں خیال کیا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں نا تو حسن کو لاکھوں دے رہا ہوں، ہندا کا بیٹا ہوں تو حسن کو لاکھوں دے رہا ہوں. جب گفتگو ہوئی بیٹھے رہے، جب واپس جانے لگے نا تو حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کو چھوڑنے کے لیے باہر دروازے تک آئے. جب باہر دروازے تک آئے نا تو امام حسن کے غلام نے امام حسن کی جوتیاں جو نا پاپوش مبارک وہ آپ کی قدموں کی طرف سیدھے کر کے رکھے. تو جو حضرت امیر معاویہ نے لاکھوں دیے تھے نا، امام حسن مجتبیٰ نے جیب سے نکالے سارے اور اپنے غلام کو دے کر حضرت امیر معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ. فرمایا حسن کو لاکھوں دے کر یہ سوچتے ہو کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، اس سیدہ کا بیٹا ہوں، اس خاندان سے ہوں. اگر کوئی ہماری جوتیاں سیدھیاں کرے لاکھوں کو ہم اسے دے دیتے ہیں. ان کی برابری کون کرتا ہے؟ کیا بات، کیا بات. ہم تو عشق کے بندے ہیں اور ہم نے تو محبت کی بات کرنی ہے، اور جب بھی کرنی ہے محبت کی بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے جائے. ایسا جدھر بھی گل موڑ کے لینی ہو حضور سے دربار کر دینا، اور کائنات ایک جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا اگے حضور کی ذات کر. اور قیامت تک کسی نے کہنا سی جی اور نواسے نہ تاؤں ہم جنت دے دیتی، جنت ان جوانوں کا سردار کر دیتا. قیامت تک وہ عشق کہنا نہ عشق دی کیا تاب جھلی، اگر عشق دی کیا تاب جھلی تو وہ ہے ابن علی. بس قیامت تک یہ معیار مقرر کر دیتا کہ جنتی جوانوں کا سردار نہیں خالی وہ حسین بھی ہے جنہیں کربلا 72 دیتے ہیں. اور
मुकम्मल जब बाद चोने भी पूरी तरतीब उन्होंने कहना सी कि हाथ के वास्ते खड़े होने वास्ते था बड़ी कुवत चाहिए, बड़े लश्कर चाहिए, बड़े सामान चाहिए। किसी को म्यार की रह गया सी अगर हुसैन करबला न जाता था, हाथ तक की म्यार है कि वो बातिल के सामने खड़ा हो जाए। चश्मे गिरियां मजरे दीने नबी बोती रही और गला कटकर नमाज हक अदा होती रही। शिमर का खंजर गुरुए खुश पर चलता रहा, बस में हक रोशन रही, हक का दिया जलता रहा। क़यामत तक इमाम हुसैन ने म्यार मुकर्रर कर देता। अगर इमाम हुसैन करबला न जाने तो फिर अहमद बिन हंबल तहमद बन के बादशाह वक्त के मुकाबले किस तरह कर दे। अगर इमाम हुसैन करबला न जाने तो खादिम हुसैन फैजाबाद किवें जाने क़यामत तक उमर शाह साहब ना मेरा वादा हो गया पूरा। मैं वादा दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर देगा। ऐडे ढिले बंदे नु मैं रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। बात नाज साकी नाज पैमान गुफ्तम हदीस इश्क बेबाका न गुफ्तम। साढ़े कोलों दाएं बाएं दी गल्लां कोई नहीं, साढ़े कोलों मोहब्बत रसूल दी गल है और बड़ी बेबाक होके गल है और सीना खोल के गल है। हाँ साढ़े सीने में ना कोई बाजार अल्लाह अल्लाह ताला ने किसी सीने में दो दिल नहीं बनाए, दिल एक नहीं बनाया, अपने हबीब की मोहब्बत वास्ते बनाया और रब की मोहब्बत की हबीब की मोहब्बत है और हुजूर की मोहब्बत की रब की मोहब्बत है और हुजूर की मोहब्बत की सहाबा की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत की आले बैत की मोहब्बत है। असी दरवाजे पे खड़े, असी चौकीदार, साडा की काम है, आप पढ़ के देखिए साडा की काम है। असी तो जनाब सिर्फ झुका के बैठे, साढ़े सामने जिसका जिक्र भी आवे, जो कोई शान की गल करे तो उनका जनाब हौसला, जो कोई दाएं बाएं की गल करे तो उनका कोई यार की गल सुना बोला ना नम्मे पैंडे पा बोला, बस ऐसी बात है। और ये जगह तहकीकत ही नहीं है, ये जगह तहकीकत ही नहीं है, सिर्फ झुकाने की जगह। और मैं गल सुना जावा अमीरुल मुजाहिदीन असी जिन्होंने देखा मोहब्बत में गर्क होंदा, मोहब्बत रसूल में जिन्होंने बहुता सन होंदा देखा। जदों भी हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा दा नामी आंदा ना इसमें ग्रामी आंदा तो बाबा जी सिर झुका लेते। मैं पूछा जनाब ये क्यों गल है? फरमान लगे क़यामत वाले दिन मुनादी निदा देगा कि सारे अहले माशर अखां थले कर लवो, हुजूर की साहबजादी गुजरन वालियां। फरमाया ओदे अल्फाज है मुंह चोन के मेरा सिर दुनिया की झुकदा आखिरत से पहले थले हो जाए। इतनी बात है, साढ़े तो म्यार है ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और चलो जिन्हें नहीं ना मनना उन्होंने तो पीछे नमाज़ पढ़ के भी नहीं मनिया, पीछे जुमे पढ़ के भी नहीं मनिया। जिन्हें नहीं मनना उन्होंने नहीं मनना, जिन्हें मनिया उन्होंने कहा हुजूर साढ़े को पूछते हो बदल जाना चाहिए कि नहीं, साढ़े को पूछते हो बदल जाना चाहिए कि नहीं। सिर हिबाल मनशेता वक्ता हिबाल मनशेता साले मनशेता आदे मनशेता खुद में नमाले ना माशेता बाते ना माशेता। या रसूलुल्लाह बदल तय खड़े हो कब जो घोड़े समुद्र में पाके रखते हैं वो कब जो कैसे किसरा ना जमशेद के रख देंगे, हुजूर पहले दिन रात तक घोड़े पे जिगर पे गिरा के रख देंगे। एक बदर का मौका मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपने गुलाम दा इज़हार अकीदत सुनिया ना और देखा बस होकर रसूलुल्लाह मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
وہ چہرہ جو ہمیشہ چمکتا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. حضور خوش ہوئے، اور حضور خوش ہوئے، حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا کہ میرے غلام نے اتنا اظہار وفا کیتا. اور اقبال کہتا ہے کہ انہوں کو صحابہ کو تاریخ کہتی 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا بدر جانے ہویا تو انہوں کیڑے گھوڑے سمندر پانے سن. پھر کہتا ہلکے عشق مصطفیٰ سامان اس باہروں برتر گوشہ دامان اس. کہتا وہ چلیا جڑے گھوڑے تو اسباب کی گل کرتا ہو نہیں، کائنات میں جس دے دل وچ محبت رسول ہوئے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب وچ موجود ہوندی. میرے آقا مولا تسی ایک غور کرنا کہ حضور خوش ہوئے. حضرت سعد بن معاذ نے حضور کے سامنے اظہار غلامی کیتا، حضور نے خوش کیتا، حضور خوش ہوئے. اپنے دل یاد رکھنا، حضرت سعد بن معاذ نے حضور کے سامنے اظہار وفا کیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تشریف لے گئے. حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی، یا اللہ میرے اس کی شہادت مل جائے، غزوہ خندق کی شہادت مل جائے. حضرت سعد بن معاذ کو رکھے کھلے تیر لگ گیا، اے رکھے تل بائیں ہاتھ دیا رکھے تل تیر لگ گیا. آپ زخمی ہو گئے. جب زخمی ہو گئے تو آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میرے شہادت اس وقت تک نہ دینی جدوں تک میں جنہاں تیرے حبیب نال دھوکا کیتا نا بنو قریظہ انہاں دے بندے دا انجام نہ دیکھ لواں، تے نالے اس وقت تک بھی موت نہ دیوی. اگر تیرے حبیب کے خلاف اہل مکہ نے اسی طرح کرو فرنا دوبارہ آنا تو پھر میں موت نہ دیوی، میں مقابلہ کرتا رہا. اگر نہیں آنا تو پھر میں موت دے دیوی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے گئے. حضور وضو فرما رہے ہیں، اتنی دیر جبریل آ گیا. کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حکم دے اللہ کہ بنو قریظہ کا بھی فیصلہ نہ کر دے. ادھر حضرت سعد بن معاذ میں دعا مانگی، ادھر جناب جبریل امین آ گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے. حضور نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. بنو قریظہ کا جب محاصرہ کر لیا، کافی دن محاصرہ لیا. ایک دن بنو قریظہ نے یہودی تھلے اترے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھا فیصلہ کرنا جائے، اسی بانو حکم نہیں مندے، ساڑھا فیصلہ سعد بن معاذ کرے. اقبال کہتا ہے اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. حضرت سعد بن معاذ کا نام انہوں نے لے لیا بنو قریظہ والے نے. انہوں نے کہا کہ ساڑھا فیصلہ سعد بن معاذ کرے، کیونکہ زمانہ جاہلیت حضرت سعد بن معاذ نے بڑی قرابتداریاں سن، بڑی دوستیاں سن، یہودیاں بڑے لین دین سن. تو انہوں نے کہا شاید لحاظ رکھ لے گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب مولا کائنات اور زبیر بن عوام نو حکم دیتا، فرمایا سعد بن معاذ نو سوار کر کے لے آؤ زخمی حالت ہے. حضرت سعد بن معاذ نو صحابہ نے سوار کیتا، حضور کی بارگاہ میں لے کے چل پے. اے میں منافقت کی گل کرنے لگا. جب حضرت سعد بن معاذ حضور کی بارگاہ میں چلے نا تے منافقہ پچھو آوازاں دتیاں، سعد خیال کری یہودی تیرے بڑے یار سن، خیال کری انہاں تیرا بڑا اٹھنا بیٹھنا سی، انہاں تیریاں بڑیاں نشستہ سن، ذرا خیال کری خیال کری. حضرت سعد بن معاذ سن گیا ہے. جب حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے پیچھے مڑ کے کیا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اپنے رسول کو پسند ہوئے گا. حضرت سعد بن معاذ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. حضرت سعد بن معاذ حضور کی بارگاہ پہنچے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو. ادھر نوازن کے طریقے نہ حضور دے. حضرت سعد بن معاذ حضور نے فرمایا سعد یہ یہودی کہنے کہ مینوں حکم نہیں مندے، یہ تیرا فیصلہ قبول کر دیں. حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ قبول کر دیں تیرا دے مرد قتل کر دیتے جان، انہاں دی عورتاں لوڑی بنا دیتی جان، انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان، انہاں دی جائیداداں ضبط کر دیتی جان. جب حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ سنے نا تو حضور مسکرا پے. حضور نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش پہ فیصلہ کر چکیا. حضرت سعد نے دعا میں کسی کے جان لائے انہاں دا انجام بٹھائی. اللہ تعالیٰ نے انہوں کا انجام حضرت سعد بن معاذ کی زبان چو رکھ دیتا اور انہوں نے منہ میں حضرت سعد بن معاذ کا نام بڑھا دیتا. اتنے ذرا گل نوٹ کرنا، بابا کیا حضرت سن کہ اگر وہ یہودی کہہ دیتے نا حضور تسی ساڑھا فیصلہ کرو تو حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی. لیکن رب نے گوارا ہی نہیں سی کہ میرے حبیب نے جنہاں غداری کی تھی، جنہاں میرے حبیب نے پسے پش غداری کی تھی وہ بچ جان. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے.
حضرت سعد بن معاذ کی دعا تو قبول ہو گئی. پہلی دعا ایسی کہ اہل مکہ نہ آن دوبارہ, انہوں نے نہیں سی آنا. دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ جناب بنو قریظہ کا انجام. حضرت سعد بن معاذ زیادہ بیمار ہو گئے. حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبی لگوا دیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر پڑھانا رہن, زور پڑھانا رہن, عصر پڑھانا رہن, مغرب پڑھانا رہن, عشاء پڑھانا رہن, جدو بھی جمعہ پڑھانا رہن, جدو بھی تشریف حضور مسجد نبی لیان حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبی تے سیرے لگیا. حضور تشریف لے کے خیمے پچھن ساتھ تے رکھی حال ہے. حضرت سعد بن معاذ تو کہنے انہیں زبان حال کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ و ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ سے کہنے انہیں یا رسول اللہ پہلے تک کدی کدی پوچھتے سو تیرا کی حال ہے, اور تو ہر نماز میں پوچھتے ہو کی حال ہے, تیرے زخم کدی ٹھیک ہی نہ ہوئے. ایک دن صحابہ نے حضور نے اطلاع کی تھی, یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا, خون بڑی تیزی نال بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضرت سعد بن معاذ کے خیمے اچانک. اور جب حضور تشریف لے آئے تو ذرا غور کرنا, او بدر علی گل حضور نو جانے خوش کیتا سی, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. ہاں جی. اور حضرت سعد بن معاذ کے خیمے حضور تشریف لائے, جناب ابو بکر بھی نال, جناب عمر بھی نال, جناب عثمان بھی نال, جناب مولا کائنات بھی نال, صحابہ نال حضور دے. حضور تشریف لائے, حضور نے دیکھا حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا, خون بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جب خون بہنے دیکھا نا کہ حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑیا, اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا. صحابہ نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب عمر نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھا. جناب عثمان نے پیچھے کیتا, حضور نے ہاتھ پھر رکھا. جناب مولا کائنات نے ہاتھ پیچھے کیتا, حضور نے ہاتھ چک کے پھر اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا. کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو ہے انسان, کاف ہا یا انسان, ان کا ہے چہرہ نور کا. حضور دی چشمان مبارک تو, حضور دے پیشانی مبارک تو, حضور دے چہرے مبارک تو, حضور دے گال مبارک تو حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور دے چہرے مبارک تو حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا. اور حضور نے فرمایا سعد تو سانو بدر جانے خوش کیتا سی, بے کسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے لیا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اور صرف اتنے نہیں, وفادہ بولے, وفادہ بول رہے تھے حضور کی بارگاہ میں, وفادہ بول رہے. اے علماء بیٹھے, حضرت عمر بن اخطب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پانی نوش کرنے لگے. حضور نے پانی واسطے پیالہ اٹھایا کہ حضرت عمر بن اخطب نے کہا حضور ٹھہریے ایک منٹ, ٹھہریے توقف کیجئے. حضور نے پیالہ رکھ دیتا. حضرت عمر بن اخطب نے وچوں تنکا کڈیا پانی وچوں. جدو پانی چو تنکا کڈیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جملو, یا اللہ سونا بڑھا دے. صحابہ کہنے نا آپ کی 80 سال عمر ہوئی, آپ کے گال دند اور چہرہ اس طرح سی, جسم اس طرح سی جس طرح 16 سال کے نوجوان کا ہوتا. جڑا پانی چو تنکا کڈے ان حضور دعا دے, جڑا ختم نبوت ہوتے پیرا دے, جڑا ناموس رسالت ہوتے پیرا دے, جڑا گستاخان رسول کی جڑا کر کے رکھ دے, جڑا کفر کو ہلا کے رکھ دے, انہیں واسطے میرے آقا مولا اے سارے جان دیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے چچا اور حضور نو جنہ دا سب نال زیادہ دم حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ, ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. جناب امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی غزوہ احد. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ واسطے 70 باری اللہ کی بارگاہ بخشش طلب کی تھی. بعض مقامات نے لکھا کہ 70 باری حضور نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت جناب امیر حمزہ دی. اے حضرت جناب امیر حمزہ کا مقام ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد والے کی ترتیب نال جڑے جڑے حفاظ سے انہوں نے ترتیب نال اس طرح تدفین کی تھی. جدو تدفین کر رہے تھے اتنی دیر ایک حضرت شماس بن عثمان دا جنازہ حضور کے سامنے لے آیا گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شماس کا جنازہ نہیں پڑھانا. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ ہے مسلمان ہے کہ تواڈے تے ایمان اللہ تے ایمان لے آندیا, تواڈی جناب رسالت دا جناب ایمان لے آنا اے دنیا تو کیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ایک گل نہیں, شماس بن عثمان کا جنازہ اس واسطے نہیں پڑھانا کہ جدو احد کے میدان
سارے کافر میرے تے ٹوٹ پے نا تے شماس بن عثمان نے میرے گرد اس طرح گھومنا شروع کیتا اور سارے تلوار تیر نیزے اپنی ذات تے لے کوئی تلوار تیر نیزہ میرے تک نہیں آن دیتا جدو اس طرح شماس بن عثمان نے گھوم کے میری ناموس کی حفاظت کی تھی نا تے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس مقام میں شماس بن عثمان نو درجہ دیتا نماز جنازہ پڑھائی جاتی بلندی ہے درجات شماس بن عثمان نو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو مقام دیتا جس کو کہ مقام ہی کوئی نہیں یہ ہے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ اور یہ ہے شماس بن عثمان جنہوں نے حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس واسطے کہ انہوں نے مقام ہو مل گیا ایک ہے وہ منافق جڑے پیچھے نمازہ پڑھ کے منافق رہے آخری ویلے آ گئے حضور نے کرتے بھی دے دیتے نمازیں بھی دے دیتے نماز جنازہ بھی پڑھا دیتی اور قرآن کے اللہ سب ہی نمارا میرے حبیب انہی کسی 70 والی بخشش طلب کرو ایک کوڑے نال وفادار نہیں سی اسی ان کے لئے بخش دیں ایک ہے اے سب اور ایک ہے غلامت دی سب اور الحمدللہ ساڑھی سب غلامت دی سب ساڑھی سب غلامت دی سب اسا تو انہوں نے پیچھے لینڈ بنا کے ہاتھ بنا کے کھڑے ہیں کر کے اور جناب احمد بن امام احمد بن حنبل اے ہر دور چلندہ عید و قوت الحیات آمد پدید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید بات کہنا ہے نا دو میں قوت اگر قیامت تک نبٹ آزما رہنا انہوں نے آمنے سامنے رہنا جدو فرعون آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام ضرور آن گے جدو کوئی یزید آئے گا تو حسین کا خادم کوئی ضرور آئے گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تا قیامت تک استفساد کر بات کرنا قیامت تک حضرت امام حسین نے استفساد اور ظلم اور ذاتی کا پنجہ توڑ کے رکھ دیتا تا قیامت قطع استفساد کر موجے خونے اونچ چمن آباد کر بات کرنا حضرت امام حسین نے خون نے حریت کا چمن آباد کر اور آگے علامہ اقبال نے جڑا خراج عقیدت پیش کیتا حضرت سیدہ دی بارگاہ وچ میں برکت واسطے پڑھ دینا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز السہ نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا بات کرنا کہ حضرت جناب مریم علیہ السلام نہ سن ایک وجہ نہ پیارے کہ وہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امی جانن اور حضرت سیدہ نہ سن 3 وجہ نہ پیارے وہ جناب امام الانبیاء کی صاحبزادی وہ جناب شیر خدا کی گھر والیاں اور حسنین کریمین کی والدہ امی جان اور ایک بات کرنا کہ امام حسین کربلا گئن اور کس سول نال گئن علامہ اقبال کہتا کہ حضرت سیدہ نے جڑی اپنی گود حسین کو قرآن کی لوری دیتی نا وہ سول نال حسین کربلا گیا قیامت ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک کربلا آئی کے واقع ہو گیا تو یہ نہیں ہے بچو کربلا امام حسین نے قیامت تک واسطے خط لکیر کھینچ دیتی ہیں لکیر کھینچ دیتی حق والے ادھرن باطل والے ادھرن اور میں ایک سوال کرتا ہوں سارے کو سوال چھڑی جا رہا ہوں بزرگ چھڑ کے کہ یار امام حسین دے دور امام حسین دے کربلا وچ جڑا امام حسین دے مقابلے چاہے وہ کون ہوتا یزید بولو نہ کھول کے بولو امام حسین دے مقابلے جڑا ہوئے وہ کون ہے یزید تے جڑا امام حسین دے حق وچ نہ ہوئے خاموش ہوئے وہ کون ہے کوفی ہیں جی جڑا امام حسین دے نال غداری کرے غداری تو مراد دے کہ حسین دا ساتھ نہ دے وہ کون ہوندا ہیں جی کوفی ہوندا نا علماء بیٹھے کوفی ہوندا تے کوئی تیسری راہ بھی ہے کوئی تیسری راہ میں علماء بشائے کو کچھ کہا تو کوئی تیسری راہ بھی ہے جڑا حسین دے مقابلے چاہے وہ یزید ہے تے جڑا چپ کر کے بیٹھا رہے وہ کوفی ہے تے جڑا حق کی علم اٹھے وہ حسین نے بات تیسری راہ کوئی نہیں ہے ایک سیدھا سیدھا راستہ کوفیہ نو گالا کرتے ہیں سارے کرتے ہیں یزیدہ نہیں کرتے ہیں جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا
فرمایا کون ہے جو ساڑھے رستے سے چل کے قیامت تک میرے نانے دی دین دی مدد کرے؟ حل من ناصری انصرنا، علماء بیٹھے جا کے ترجمہ کون ہے جو ساڑھے رستے سے چل کے میرے نانے دی دین دی مدد کرے؟ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کی بات ہے۔ ایک اندر سطح ان کے رہ گیا کہ جناب کون حق تھے اور کون باطل تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کی بادشاہ وقت نال ٹکر ہوئی، بادشاہ وقت نال جو آپ کی ٹکر ہو گئی تھے، امام صاحب فرمانے کے بادشاہ نے میرے 80 کوڑے وہ مارن کہ اگر وہ ہاتھی کو بھی رکھتے ہو کو بھی لڑک جاتا۔ اور امام صاحب کو جدو تحمد بنوا کے نا اونٹ تے بن کے رنگی پیٹ تے کوڑے مارے جا رہے سن نا تے زور دا وقت ہو گئے، زور دا وقت ہویا تے امام صاحب نے اس جلاد کو کیا فرمایا میرے کھول، میں زور دی نماز پڑھ لی۔ انہیں آپ کا جناب ہاتھ کھولے اونٹ تو تھلے اتاریا، تو جدو آپ نے اتاریا تے آپ کے جسم میں جو خون رسے رسے علماء بیٹھے کہ اگر خون جسم کو رس کے چل پوے، زخم کو چل پوے تو وضو کون جاتا؟ اس طرح ہی بات ہے جی جی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اس دور کے سارے مسئلے آ گئے، جڑے نصیحتاں کرتے ہیں نا صرف وہ سارے آ گئے۔ انہوں نے آ گیا، انہوں نے کیا احمد بن حنبل نماز نہ پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئے گی۔ فرمایا کیوں؟ آنکھیں لگے تیرا وضو ٹوٹ گیا، وضو قائم نہیں رہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جڑا جواب دیتا نا وہ قیامت تک مینارہ نور ہے۔ فرمایا ہوئے حضرت جناب فاروق اعظم مسجد نبی خنجر لگیا، انہوں نے نماز ادا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل کی تھی۔ فرمایا مولا کائنات نے کوفے کی مسجد خنجر لگیا، انہوں نے اس سے زخمی حالت میں نماز ادا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی کی تھی۔ فرمایا احمد بن حنبل ہاتھ تے کوڑے کھا لیا، احمد بن حنبل کی نماز بھی ہو جائے گی بے شک۔ بس اتنی بات ہے، ساڑھے کو کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں، عمارت اور قیادت تھی۔ اسی تو آج جگہ بھی چھٹن تیار آ، جتیاں چوک کے سیرت کرنے تیار آ۔ بالکل سچی بات ہے، یہ کوئی لفظی بات نہیں، لیکن گل ہے کہ حق کے پیمانے ہوتے ہیں۔ ہاں حق کے پیمانے ہوتے، کی صاحب ہاتھ جوڑ کے جس کی کہو کہ جتیاں پگڑی باندھ کے پھراں گا میں جناب اسی دا تیرے باندھے ہوں میں باندھے ہوں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اس دردے بھی نوکرہ شرط دے کہ حق دا رستہ اے نہیں۔ اسا ساری زندگی دیکھا لوگ کو دن ایک ڈی سی نہ میٹنگ کر کے واپس آ کے بیٹھ چھڑ دے قوم۔ اسا یہ دیکھا لوگ کو دن ایک وزیر نہ بہنن تو پھر انہوں نے جناب پارٹی لینگویج ہی چینج ہو جاتی اور سارا کچھ چھوڑ دیں۔ اسی دا اس دے نال رہے ہیں جنہیں کیا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ میں تو انہوں کو جیل میں بھی گیا، خدا سچی طور تے کہ میں کہا ہون کی افضل ساڑھے قائد امیر المجاہدین ہون کی پتہ تو ہون لگے گا نا، اور بولے شاہ پتہ قدرت سیدھا چڑی آئی ہاتھ بازا ہے جی۔ تے میں بیٹھا گیا، میں کہا ہون کی کہنے نام کے ہون کی کہنے بابا جی ہون کی کہنے جناب اے جا کے پتہ لگتا ابھی اندر جا کے میں ملاقات کرتا ہون کی کہنے تے میں کہا سناؤ پھر کی حال ہے؟ کہ کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شفت کا سریقہ۔ میں کہا کہ سناؤ ہون کی کہنے، فرمایا سی کہنے دینا لوگ سن کہنے سن رضوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تے بابا جی آتے سن اسا حضور دے نام تے گردن بتائیے۔ بس اتنی دیرے جڑا ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ اسی بات کرتے ہیں کہ کل کوئی ہوئے سانو اتنا غرض نہیں ہے کہ جناب اتنے ایوب بیٹھے ہوئے یا مشرف بیٹھے ہوئے، اتنے
رکھنا اسا حق کا پرچم بلند رکھنا اسا بادشاہوں پر نہیں دیکھنا اسا ذمہ داراں اور وزیراں پر نہیں دیکھنا نالیاں پکیاں اور روڈ پکے اور مفادات آج تک کسی سے پورے نہیں ہویا منگت کوڑو منگن والا رہ ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوازی انہاں کی دینا انہاں کی کر سکتا اسا تا حضور دے پین دی گل کرتے ہیں اسا جناب امام حسین دی سنت دی گل کرتے ہیں اے نہیں کہ اوکھا ویلا آوے تو صرف ڈا دئیے اوکھا ویلا آوے تو مشکل آوے نہ سے یہ پیچھے مڑ کے دیکھیے تو امام مسلم میں نقل کی طرح پیچھے بندہ ہی کوئی نہ نظر آوے اس یہ کہنا گل کھڑی بھی ہوئے جتھے مرضی کون جاوے دیکھنا نہ آکھے کہ محمد عربی دا غلام جا رہا بس ورنہ ہے کل انہوں نے بل پیش کیتا کل نہیں ہے 30 جولائی کو انہوں نے بل پیش کیتا اور با خدا بل میں سارے دین دا اقدار میں اس کی کاپی کٹا کے تم دے سکتا انہوں نے کہا جانے نے مسلمان قرار دے دیتا اس بل دے اندر وہ اجے پاس نہیں ہو سکیا وہ صرف چیک کر دیں بھائی کوئی حق ہے یا سارے مر گئے صرف ایک چیک کر وہ ٹیسٹر لانے کفر ٹیسٹر لانا اور کفر کہنا کہ کفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو وہ ایک دن کا نہیں نکلنی وہ آستہ آستہ چیک کر دیں وہ آستہ آستہ چیک کر دیں وہ کہنے کہ یہ دہشت گرد ہے میں کہا 10 کیڑی دہشت گردی 8 لاشاں اسی فیض آباد موڑے ہوتے چاہیے اسی وزیر آباد 35 شہداء کیتے اسی جناب سارے ناموں سے رسالت مارچ 52 شہداء چکے دہشت گرد اسی ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں جنہوں نے ہر شہر اتار کے رکھ دیتی وہ دہشت گرد نہیں ہیں جنہوں نے نک تھلے 5,500 بیاں کی عزت لٹی گئی وہ دہشت گرد اسی ہیں اسی الحمدللہ رب العالمین کی گل کرتے ہیں جی اسی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون کی گل کرتے ہیں فاولئك هم الظالمون کی گل کرتے ہیں فاولئك هم الكافرون کی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر ایسی خیر بل پیش کیتا انہوں نے اور اس بل کے اندر کوئی شک نہیں چھڑی انہوں نے کیا مسلمان کہن دا او بھی جناب فیصلہ او کرے گا جڑا جناب انگریز کی تعلیم پڑھ گیا اور جج بیٹھ کے فیصلہ کرے گا ججہ نے تمہارے سامنے بیٹھ کے ناموس سے رسالت سے کی فیصلہ کیتا جب اپنی عزت کی باری آئی تو سارے کٹھے ہو گئے اور پوٹانے بھی کٹھے ہو گئے اور فلانے بھی کٹھے ہو گئے اور میں کہا یار ساڑھا جرم ہے کہ اسی حضور دی عزت کی گل کرتے ہیں جب اپنی عزت کی باری آئی اپنی پوشت سے پیر آیا پھر سارے دا جناب سب نے یاد آ گیا کہ ساری عزت کی باری آ گئی جب حضور دی عزت کی باری آئی کہنے نہیں یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہا ہن بھی آپ کا اسلام امن کا درس دیتا ہے ہن کیوں نہیں معاف کرتے کہتے حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا میں کہا تسی اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دکھاؤ کیوں نہیں کرتے سارے نے معاف کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا میں کہا اچھا کس نے معاف کیتا آ میرے نال گل کر لے بیٹھ کے ابن خطل تک خلاف کعبہ لکھے ہویا سی صحابہ نے فتح مکہ تو بعد حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن من دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن فرمایا جس نے دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان دے دی گئی جس نے تر ہتھیار چھوڑتے تھے اس کو بھی امان دے دی گئی جس نے جناب حرم کعبہ بنا لی اس کو بھی امان دے دی گئی جس نے حکیم بن حزام کے گھر بنا لی اس کو بھی امان دی جس نے جناب ابو سفیان کے گھر امان لی اس کو بھی بنا دی حضور نے سارے معاف کر دیتا ایک صحابی نے عرض کی تھی حضور نے پگڑی مبارک اتار رہے سن دستار مبارک حضور اپنا امامہ اس طرح اتار رہے سن ایک صحابی نے عرض کی کہتے ہاتھ پائے ہوئے سن صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابن خطل توڑا مستاق ایدر کعبے دی دیوارے ایدر غلاف کعبہ بیستار کعبہ تے او کعبے تے غلاف دی رسیہ نہ لٹک گیا او اندر لٹک رہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ اتھے بڑھ گیا اللہ دے بندے ہو ایک کوئی سامنے اپنے دشمن کی باری سارے لمحے پہ گئے اور جناب سارے انتقامی ہو گئے کہ میری عزت پر حق آ گیا ہے میری تقریم نہیں کی گئی میری توقیر نہیں کی گئی میں کہا ساری ایستا اس کو خاک ہوتے قربان جیسے میرے آقا مولا کی سواری ایک باری گزرے بس ساڑھا دمیارے آؤ حضور دی عزت کی گل کریے جب حضور دی عزت کی گل ہوئے گی کس دی عزت کی گل میں خاص کرنا کس
کی عزت کی گل یار بلگرام 1200 قرآن کے نسخے جلا دیتے جان اور اسی کہیے مستر کھوئے نے ذکر و فکر و صدے گاری میں اسی کہیے جناب اے ڈنمارک دنیا کے ہر گوشے پہ کوئی گل کرنے کی تیار نہیں صرف میرے ایک بندے نے کیا انہیں کیا میں تو سچی گل پیر صاحب عرض کرنا اس بندے نے میرے کیا انہیں کیا اسی رضوی صاحب تہاڈا ساتھ اس واسطے نہیں دیندے کہ یورپ کے ویزے بند ہو جاندے بس اور کوئی ہونا نہیں انہیں کہا اسی تہاڈا ساتھ اس واسطے نہیں دیندے یورپ کے ویزے بند ہو جاندے میں انہوں کیا یار تسی ساڈا ساتھ حق سمجھو آدھے حق تے ہو تسی گل بھی سچی حضور کی عزت کی گل ہے لیکن یورپ کے ویزے بند ہوندے میں کہا تسی خادم حسین دا ساتھ یورپ کے ویزے بند ہون تے ڈر نہ دیو تے کربلا کے ساتھ دینا سی جتے پانی بھی بند سی چلے